موسٹ امپورٹنٹ کویسچن اور موسٹ امپورٹنٹ پرابلم، بہت اہم یہ مسئلہ ہے، ہمیں آج اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں اکثر اوقات پوچھا جا چکا ہے اور لوگ اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ اگر ایک ایریا میں 3-4 مساجد ہیں تو کیا ہر مسجد کی اذان سننا ضروری ہے اور ہر اذان سننے کے بعد ہی آپ نماز ادا کریں گے؟ تو اس بات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی اس کا جواب دوں گی کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اذان اونچی اونچی آواز سے کہنا شر ہے، شر تو نہیں ہے۔ یقیناً اذان کا مطلب بلاوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلاوا دے رہی ہیں تو آئیں، تو اللہ کے حضور انسان سجدہ ریز ہو۔ اذان بہت ہی مبارک اور فضیلت والے الفاظ ہیں، بے شک اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے، بہت ہی اجر و ثواب ہے اس کا جواب دینے کا۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ کریٹ ہو چکی ہے کہ ایک جگہ پہ اگر آپ ٹاؤن میں رہتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر کسی ولیج لائف میں رہ رہے ہیں آپ تو ولیج میں کہہ لیجئے، یا سٹیز میں تو لاتعداد مساجد ہوتی ہیں نا، تو 3-4 مساجد کٹھی ہیں، پہلے ایک مسجد میں اذان ہوئی، پھر دوسری میں ہوئی، پھر تیسری میں ہوئی، تو کیا ہر ایک کی اذان سننا ضروری ہے؟ تو یہاں میں آپ کو یہ آنسر دینا چاہوں گی کہ آپ ایسا کریں، آپ صرف ایک مسجد کی جو آپ کی قریبی مسجد ہے اس کی اذان دھیان سے سنیں اور اس کا جواب بھی ضرور دیں، کیونکہ اذان کا جواب دینے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ آپ ویسے کلمات دہرائیں جیسے جیسے مؤذن پکار رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے بھی بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ سب الفاظ دہرانا جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہیں، بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے جس ایریا میں میں رہتی ہوں یہاں 5 مساجد ہیں، 5 مساجد میں جب اذان ہوتی ہے 2-2 4-4 منٹ کے وقفے سے اذان ہوتی ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج ہر بندے نے یہی کوشش کی ہوتی ہے کہ ہمارا مائک جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو، دوسری مسجد سے اچھا ہو، دور دور تک آواز جائے۔ اس طرح سے ہم یہ بھول چکے ہیں کہ آج کے دور میں بہت ہی زیادہ بیماریاں بھی ہیں، بی پی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو بی پی ہائی رہتا ہے، شوگر ہائی رہتی ہے، پیشنٹس زیادہ ہیں۔ لیکن اذان کا یہ سین ہے کہ اتنی دفعہ جب اذانیں ہوتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس پہ وہ چیز ناگوار گزرتی ہے۔ اس لحاظ سے اس حدیث کو ضرور مد نظر رکھا جائے، اس پر ضرور عمل کیا جائے۔ مسلمان وہ ہے جس کی شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، تو اذان دینا شر نہیں ہے، لیکن اس بات کا ضرور لحاظ رکھا کریں کہ پیشنٹس ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اذان کا مطلب بلاوا ہے تو بلاوا دیجیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور بلائیے، لیکن مختصر سے وقت میں۔ بہت لمبی اذانیں کہنا، بہت لمبے ایسی آواز کو پرتاثیر بنانا بھی ضروری ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سننے والوں پر ناگوار گزرے۔ تو اس مسئلے کا یہ آنسر ہے، آپ ایک جگہ کی اذان سنیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب ضرور دیں، باقی جو جہاں اذان ہو رہی ہے وہ سننا پھر اتنا ضروری نہیں ہوگا، آپ اپنے کام کاج جاری رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر آج کل لوگ آن لائن ورک کر رہے ہوتے ہیں، پھر بار بار اپنے ورک کو سٹاپ کرنا یہ بھی ان کے لیے ٹف ہوتا ہے، تو اس لیے پہلی اذان کا آپ سنیں الفاظ، اس کا جواب دیں اور چاہیں تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر ویسے یہ ہے کہ اذان ہر جگہ ہو لے تو پھر ہی نماز ادا کریں، لیکن اگر پہلی اذان پر بھی آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔
کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو راحت پہنچائیں، دوسروں کو خوشیاں پہنچائیں. تو اس طرح سے ہم انسانیت کو سکون دے کر بھی لوگوں کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ اتنے بڑے لاؤڈ سپیکرز نہ ہونے چاہیے. جو مسجد کے قریب گھر ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے. تو میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں اتنا وہ مسجد سے جو قریبی گھر ہیں اتنی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں کسی کی بات تک نہیں سنائی دیتی. تو اس لحاظ سے جو بھی اذان دے، اگر آپ میں سے کوئی اذان دیتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. اذان دینا اچھی بات ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی ساتھ مد نظر رکھنا اور بھی اچھی بات ہے.